बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम बिटवीन द लाइंस में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान हुमार सलान। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में इलेक्शन 2024 के हवाले से बातें की जा रही हैं। 8 फरवरी 2024 को आम इंतखाबात का इनेकाद होने जा रहा है, लेकिन इस हवाले से बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे हैं, जिनमें सबसे पहले ये बात कि क्या इस मरतबा इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे, नहीं होंगे। इलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी के हवाले से जहां बातें हो रही हैं, वहीं ये बात भी काबिल गौर है कि इलेक्शंस में वो गहमा गहमी नजर नहीं आ रही जो इससे कबल हम देखते थे। अब जोश और जज्बा क्यों मध्यम पड़ रहा है नौजवानों का, इस हवाले से भी बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि वोटर्स का टर्नओवर क्या आने वाला है। क्या इससे पहले जितने भी इंतखाबात हुए, जिस तरह से हमने टर्नओवर देखा, इस मरतबा 8 फरवरी 2024 को वैसा टर्नओवर देखेंगे या इससे कम हमें नजर आ रहा है। उसकी रीजंस जानने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही बहुत सारे सवालात अपने मेहमान की जानिब रखेंगे, जिनमें सबसे अहम सवाल ये है कि क्या इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होंगे। ट्रांसपेरेंसी को यकीनी बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन कितना पाबंद है या कितना रिस्पॉन्सिबल है। और जैसे जैसे इलेक्शन की डेट करीब आती जा रही है, वैसे वैसे ही हम देख रहे हैं कि ये सवालात भी तेजी से गर्दिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे हम सोशल मीडिया की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें, या फिर हम आम जो है वो डिस्कशन की बात करें, अपनी घरेलू डिस्कशन में भी हम ये देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो है क्योस की सूरत हाल है। यंगस्टर्स के हवाले से बात हो रही है। यंगस्टर्स जो है वो किसकी जानिब उनका झुकाव नजर आ रहा है। दो बड़ी जमातें इस वक्त जो है इंतखाबात में सरगर्म अमल हैं। PMLN की बात करें या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें, इन दोनों में जो मुकाबला है वो टक्कर का मुकाबला तस्वुर किया जा रहा है। लेकिन आने वाली हुकूमत किस तरह की होगी, क्या मखलूत यानी कि इंटरिम गवर्नमेंट का तस्वुर एक मरतबा फिर से हम देखेंगे, या फिर कौन बाजी ले जा सकता है। एक बड़ी जमात जो है इस वक्त इंतखाबात का हिस्सा नहीं है, उसके क्या असरात मुरतब होंगे, क्योंकि उस इंतखाबी जमात से अगर हम ये देखें कि यंगस्टर्स का काफ़ी लगाव हमने देखा। जो गहमा गहमी जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं वो हमें 2018 की इंतखाबात वाली अब नज़र नहीं आ रही है। ऐसा क्यों है? इन्हीं सवालात के जवाबात जानने के लिए हमने अपने जिन मेहमान की जानिब रुख किया है उनका तारुफ कराते हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। कुछ सवालात हैं जो हमने इस हवाले से डेवलप किए हैं, जो कि हम अपने सीनियर सहाफ़ी खालिद जमील साहब से करना चाहेंगे। उनसे जानेंगे उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस हवाले से। सबसे पहले वही बात कि जो हमने इससे पहले इलेक्शंस में गहमा गहमी जोशो जज्बा देखा, इंतखाबात में अभी 2024 के इंतखाबात में हमें वो जोशो जज्बा क्यों नहीं नज़र आ रहा है, इसकी क्या वजह है। क्या 8 फरवरी 2024 को लोग अवाम अपने घरों से निकलने के लिए तैयार हैं? यंगस्टर्स का झुकाव किस तरफ है, इस हवाले से भी बात करेंगे। अगर दोनों बड़ी जमातों की बात की जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN की, तो इनकी पॉपुलैरिटी, इनका सियासी मंशूर जो है, इनका जो मैंडेट है, वो हम देख चुके हैं कि इंतखाबी अमल का जैसे ही आगाज़ हुआ, दोनों जमातों ने अपने सियासी मंशूर का ऐलान तो कर दिया, लेकिन क्या ये दावे, ये बुलंद व बांग बातें ये पूरी कर पाएंगे भी या नहीं, प्रैक्टिकली एप्लीकेबल हैं या नहीं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये जानना भी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि मीडिया पे भी कुछ कदम लगे हैं, कुछ पाबंदियां आयद हो रही हैं। सोशल मीडिया चूंकि आज़ाद है, वहाँ यंगस्टर्स क्या एक्सप्रेस करें ये भी हम जानेंगे। और इसके साथ साथ अब जब नौजवानों की हम बात करते हैं, तो आज का नौजवान अवेयरनेस रखता है। नाज़रीन, आज का नौजवान वो नहीं कि अगर बाप या बड़े भाई के कहने पर हमने यहाँ वोट डाला है, आपने भी इस जमात को ही वोट देने हैं। आज का नौजवान हमने 2018 के इलेक्शन में देखा कि वो एक्सप्रेस करना भी जानता है, वो अपने हुकूक की आगाही भी जो है वो डेवलप करना जानता है, और इसके साथ साथ वो ये भी जानता है कि उसने अपने वोट का इस्तेमाल कैसे करना है। अब बानी PTI के अगर हम फैसलों की बात करें, तोशा खाना रेफरेंस का फैसला आ चुका है, हमने देखा साइफर केस का फैसला आ चुका है। इन दोनों फैसलों के क्या असरात मुरतब होंगे आने वाले इस इलेक्शन में, यानी कि 8 फरवरी 2024 में हो। और साथ ही साथ ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि बानी PTI का सियासी स्टांस क्या रह जाएगा। सीनियर सहाफ़ी खालिद जमील साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर, बहुत खुशामदीद कहना चाहेंगे इन सब सवालात के हवाले से। सर, आप क्या राय रखते हैं, आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान में इलेक्शन माहौल में जो जोश जज्बा नहीं नज़र आ रहा, उसकी बुनियादी वजह जो है कि सबसे बड़ी जमात जो है वो इलेक्शन में नहीं है, उसको कंपेन नहीं करने दी जा रही, उसको जी। जल्द से जुलूस नहीं करने दिए जा रहे, उनसे इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया, उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। और इस वक्त पाकिस्तान की मोस्टली आप कह सकते हैं बड़ी आसानी के साथ कि मोर देन 70% पॉपुलेशन जो है कि उस पार्टी के साथ जुड़ी हुई है या उसको सपोर्ट कर रही है। तो वो अगर इलेक्शन में नहीं है, उनके कारकुन उनकी पार्टी को इजाज़त नहीं मिल रही, तो फिर इसलिए माहौल वो बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और जो सियासी जमातें, दो बड़ी सियासी जमातें PMLN और PS पार्टी जो PTI के बाद हैं,
یہ فیلڈ میں ہیں، لیکن ان کے اتنی ابھی ان کی پاپولیرٹی نہیں ہے. اور دوسرا جو ہے کہ ان کے صحیح. کچھ شہروں کے اندر ابھی بالکل ہی آلموسٹ ختم ہو گئی ہیں، اور وہاں پہ یہ جلسے ان کو منسوخ کرنا پڑے ہیں. جیسے پی ایم ایل این نے سرگودا لیا اناؤنس کر کے ان کو وہ منسوخ کرنا پڑا. تو جی. اس وجہ سے بھی ان کے جلسوں کے اندر بھی اتنا جوش و خروش ہے وہ رسپانس نہیں ملتا، کیونکہ ان کے اپنے کارکن بھی کچھ زیادہ مطمئن نہیں ہے. زمینی حقائق ان کو بھی نظر آ رہے ہیں کہ ووٹر ٹرن اوور زیادہ ہوگا تو پھر ان کی جماعتوں کی کوئی پوزیشن نہیں ہوگی. تو یہ تو ایک یہ صورتحال ہو گئی. جہاں تک فیئر اینڈ فری الیکشن کا جی. معاملہ ہے، تو فری اینڈ فیئر الیکشن ابھی اس وقت ہی جو سارا ماحول بن چکا ہے اس کے اندر نہ تو فری ہے نہ فیئر ہے. کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک سب سے بڑی جماعت کو آپ الیکشن سے آؤٹ کرتے ہیں، اس کا انتخابی نشان لے لیتے ہیں، ان کے لوگوں کو کمپین کرنے کی اجازت نہیں ہے، ریلیز کرنے کی اجازت نہیں ہے، پمفلٹ لگانے کی اجازت نہیں ہے. پھر ان کے امیدواروں جی. سے آپ کاغذات نامزدگی چھین لیتے ہیں، ان کے نامینیشن پیپرز عدالتوں میں ان کو پیش نہیں ہونے دیا جا رہا، ان کو آر اوز کے دفاتر کے دروازوں سے اور اندر سے گرفتار کیا جا رہا ہے. اور ابھی یہ سننے میں آ رہا ہے کہ ان کو جو پولنگ ایجنٹس ہوں گے ان کو بھی نہیں گھسنے دیا جائے گا، یا ان کو پکڑا جائے گا، یا ان کے پیپرز چھین لیے جائیں گے، اتھارٹی لیٹرز جو ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے کہ وہ کسی طور کی پر ہم اس کو فیئر اینڈ فری الیکشن تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ایون دین جو ٹرن اوور ہے اس کے اوپر یہ ایکسپیکٹڈ اس وقت یہ ہے کہ یہ 60% سے زیادہ، اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ 70% سے بھی اوپر ٹرن اوور ہو سکتا ہے. پاکستان میں عمومی طور کے اوپر 40 سے 50% ٹرن اوور ہوتا ہے الیکشنز کے اندر. لیکن اس وقت کیونکہ پی ٹی آئی ایک زیر اعتاب ہے، ان کے لیڈرشپ جو ہے وہ جیلوں میں ہے، اور پھر ان کے چیئرمین وائس چیئرمین کو جو سزائیں ابھی دی ہیں، اس تناظر میں اب پی ٹی آئی کے لوگوں کو، ان کے ووٹرز کو یہ معلوم ہے کہ وہ جی. اتنے زیادہ ووٹ ڈالیں گے کہ مارجن جو ہے وہ ریگنگ کا کم سے کم ہو. کیونکہ پوسٹ الیکشن ریگنگ جو ہوتی ہے اس میں سب سے بڑا عنصر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا ووٹر ٹرن اوور اگر کم ہو، 50% سے کم ہو، تو پھر اس وقت جو صحیح. جعلی ووٹ ڈالے جاتے ہیں وہ اگر آپ 20-25% ووٹ ڈال لیں تو پھر آپ مینیج کر سکتے ہیں. لیکن ووٹر ٹرن اوور ہی اگر ٹھیک. 55-60 سے اوپر چلا جائے تو پھر یہ جعلی ووٹ ڈالنا جو ہے کہ اس کے امکانات کم سے کم رہ جاتے ہیں. اور یہی ہم نے جولائی 2022 میں دیکھا جب 20 الیکشن ہونے جی. تھے ضمنی، اور اس میں ووٹر ٹرن اوور زیادہ تھا، تو اس لیے وہ مارجن نہیں ان کو مل جی. سکا کہ وہ دھاندلی کر سکیں. تو اس میں سے پی ٹی آئی 16-17 سیٹیں جیت گئی تھی، حالانکہ جو پلاننگ تھا وہ یہ تھا کہ نون لیگ کو 17 سیٹیں دلوائی جائیں گی. تو یہ سچویشن ہے. ایک اور جو کویشچن ہے کہ یکساں مواقع، وہ پہلے ہی میں نے کہا کہ کوئی یکساں مواقع نہیں ہے. اس میں پی ٹی آئی کو کسی قسم کی کوئی اجازت نہیں مل رہی، صرف 2-3 سیاسی جماعتوں کو ہی اجازت ہے، وہی اپنی سارا کچھ کام کر رہے ہیں. میڈیا کو کنٹرول، اور سوشل میڈیا تو آلموسٹ پچھلے کوئی 1-1.5 سال سے کنٹرولڈ ہے. اس کو جو صحیح. سرکاری اشتہارات ہوتے ہیں، اور ایون اب تو اس دور کے اندر جو پرائیویٹ اشتہارات ہوتے ہیں اس کو بھی مینیج کیا جا رہا ہے. اور وہ اگر کوئی آپ کی لائن نہیں لے رہا تو اس کے پرائیویٹ جی. ایڈورٹیزمنٹ جو ہے وہ بھی روکی جاتی ہے، رکوائی جاتی ہے، جس وجہ سے سارا کا سارا مین اسٹریم میڈیا تو پہلے سے کنٹرول تھا. سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے ابھی ایف آئی اے اور دیگر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو استعمال کیا جا رہا ہے. جی آئی ٹیز بنائی ہیں اور مختلف لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، مقدمات بنائے جا رہے ہیں تاکہ کم سے کم لوگ جو ہیں کہ اس حوالے سے کچھ بولیں. جی. اور نوجوانوں میں شعور ڈیفینیٹلی مثبت تبدیلی ہے، وہی مثبت تبدیلی ہضم نہیں ہو رہی. کہ ابھی جو اینٹی تحریک انصاف فورسز ہیں وہ ان کا خیال ہے کہ نوجوانوں کی ذہن سازی کی گئی ہے اور ان کو گمراہ کیا گیا ہے اور ان کو ٹھیک کرنا ہوگا. اس ٹھیک کرنے کے لیے جو بیانیاں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو ایکسیپٹنس نہیں مل رہی. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو جی. پولنگ ہوگی، ووٹر ٹرن اوور زیادہ ہوگا، اور اگر حکومت بنتی ہے تحریک انصاف کی تو پھر بہت سی چیزیں خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی. جہاں تک سزاؤں کا معاملہ ہے عمران خان شاہ محمود کا، تو یہ کیس بہت ویک کیس ہے. ایک تو کیس بہت ویک ہے، دوسرا اس کے اندر جو پروسیس تھا لیگل وہ سارا کا سارا جو ہے کہ وہ نہیں پورا کیا گیا. حق اجرا نہ دینا، حق دفاع نہ دینا ایک اہم معاملہ ہے، لیکن آپ دونوں ملزمان کے بیان ہی نہیں ہوئے. جو لیگل بیان ہوتے ہیں وہ بیان نہیں ہوئے، اور ان بیان کے بعد پھر جرا ہوتی ہے ان بیانوں کے اوپر، جواب الجواب ہوتا ہے دلائل، وہ ہوئے ہی نہیں اور یہ سزا دے دی گئی. تو اس لیے یہ ہائی کورٹ کے اندر جب اپیل میں جائے گا تو یہ کچھ زیادہ عرصہ سسٹین نہیں کر سکے گا، اور یہ بہت جلد جو ہے نہ صرف یہ سزا بھی معطل ہو جائے گی بلکہ یہ فیصلہ سارا کا سارا جو ہے یہ معطل ہو سکتا ہے.
اور اس کا زیادہ الیکشن کے اوپر جو اثر ہے وہ یہی ہوگا کہ جو پی ٹی آئی کے ووٹرز ابھی بھی جو خیال تھا کہ شاید تھوڑی کو مایوس ہوں، تو اس کے بعد وہ میرا خیال ہے زیادہ متحرک ہوں گے. اس فیصلے سے الٹیمیٹلی پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ اس فیصلے میں جلد بازی کے پیچھے جو محرکات تھے اس کے یہی تھے کہ ایک ایسا سخت فیصلہ کروایا جائے جس کے ریئیکشن میں کارکن اگر باہر پروٹیسٹ کرنے نکلتے ہیں تو اس میں پھر دوبارہ سے 9 مئی جیسی صورتحال پیدا کی جائے، شرپسند ڈالے جائیں اور ایک بڑا کریک ڈاؤن کیا جائے الیکشن ڈے تک. تو وہ ابھی پروٹیسٹ یا اس قسم کی چیزیں سامنے نہیں آئیں، جس کی وجہ سے کچھ جو پی ٹی آئی مخالف دھڑے ہیں ان کے اندر کچھ مایوسی بھی پائی جا رہی ہے. لیکن الیکشن جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ 8 فروری کو ہوگا، ووٹر ٹرن اوور زیادہ ہوگا اور کافی سرپرائزز جو وہ دیکھنے کو مل سکتے ہیں. بہت شکریہ خالد جمیل صاحب، سینئر صحافی ہمارے ساتھ موجود تھے. سر، آپ نے اپنے جو ہے وہ اظہار رائے پیش کیا اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ یہ الیکشن کافی سرپرائزنگ نظر آ رہے ہیں اور اس میں بڑے بڑے سرپرائز جو ہیں وہ مل سکتے ہیں. یہ تو 7 دن بعد ہی پتہ چلے گا کہ 8 فروری 2024 کو کس جماعت کا پلڑا بھاری رہے گا اور کیا نوجوان ایک مرتبہ پھر سے اپنے گھروں سے نکلنے کے لیے تیار ہیں، انتخابی سرگرمیوں کا حصہ بنیں گے نہیں بنیں گے. جوش و جذبہ، گہما گہمی کیوں نہیں نظر آ رہی، یہ تو ہمیں بتا دیا خالد جمیل صاحب نے. ایک اور چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم سیاسی مینڈیٹ کی بات کرتے ہیں، منشور کی بات کرتے ہیں، پی ایم ایل این کی بات کریں یا پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کریں، بلند و بانگ دعوے کیے جا رہے ہیں. 200 یونٹ سے لے کر 300 یونٹ تک غریبوں کو بجلی کی مفت فراہمی کی باتیں کی جا رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ عوام کے لیے بہت ساری خوشخبریاں ہیں جس میں مزدور کارڈ ہے، نوجوان کارڈ ہے، اس کے ساتھ ساتھ کسان کارڈ کا بھی اجرا کیے جانے کی توقع کی جا رہی ہے. کیا یہ چیزیں آنے والے وقت میں پاکستان کے معاشی حالات کو دیکھتے ہوئے اپلیکیبل ہیں یا نہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اس سوال کا جواب ہم آپ سے جاننا چاہیں گے. ضرور ہمیں اپنے جواب کے حوالے سے آگاہ کیجیے گا اور بتائیے گا آپ کی کیا رائے ہے. آنے والے انتخابات کتنے سرپرائزنگ ہو سکتے ہیں؟ یہ جو بلند و بانگ دعوے، بڑی بڑی باتیں، بڑے بڑے جملے ہم سن رہے ہیں، کیا یہ پریکٹیکلی اپلیکیبل ہوں گے اگر یہ جماعتیں اقتدار میں آ جاتی ہیں، یہ نوجوان، یہ لوگ اقتدار میں آ جاتے ہیں، وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے کے بعد یہ اپنے دعووں سے، اپنی باتوں سے پھر تو نہیں جائیں گے؟ اس حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ ضرور اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا. مجھے ابھی دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.